أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. یہ وجہ الگ ہے. آ جاؤ ماشاءاللہ. سمجھدار لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا. جو اس طرف بیٹھے ہو آگے بڑھو اپنی جگہ. ہمارے آگے اگر تھوڑی سی بھی جگہ خالی ہے تو اس کو پور کرنے کی فکر کریں. میری ذمہ داری ہے، مجھے بیٹھنا ہے، آگے جگہ خالی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح جو مجمع بیٹھا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے پائے. آ جاؤ ہمارے دور حلقے کے ساتھی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ. کتنے بہترین فضا ہیں. کل کا دن پرسوں تو دکھے گا بھی نہیں. ہمارا اجتماع اس کو وصول کرے. جو ساتھی پنڈل کے باہر ہیں، خطہ ور جماعت کے ساتھی اگر ہے تو ان کو حرکت میں لا کر ان کو اندر بٹھاوے. جو ساتھی پنڈال کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں یا دور بیٹھے ہیں، آ جاؤ ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ. یہ لوگ آ جاؤ بھائی، ادرام بھائی وغیرہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ. ہر مجلس پہلے سے ہی آگے بیٹھ، ہمیں جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے بھائی. جتنا آگے بیٹھ کر دیکھو یہ سینہ بسینہ دین ملتا ہے. جتنے قریب بیٹھیں گے اللہ والوں کی بات ہمارے دلوں پر اثر کرے گی. آواز تو بہت دور تک جاتی ہے. اس مجلس کے بیٹھنے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے ہیں. مغفرت کے وعدے ہیں، اجر عظیم کے وعدے ہیں. ہمارے سامنے وعدے ہوں گے تو آدمی دور سے بھی قریب آ جائے گا. آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ ساتھی، آگے بڑھے. عصر کی نماز کا وقت بڑا قیمتی ہے. اس قیمتی وقت میں ہم بیٹھے ہیں اور ہوتے ہیں اپنی مشغولی میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، یا مستقل وقت فارغ کر کے یہاں آئے ہیں. تو اس وقت کو غنیمت جانیں. اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. ایک سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. ان تسبیحات کو پوری کرے جب تک بات شروع نہ ہو جائے. بھی جو مجمع ہمارا پنڈال کے اندر کے حصے میں دور بیٹھا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ساتھی آگے آوے. اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو سب سے بڑی جو صفت بنائی تھی کہ صحابہ میں ماننے کا جذبہ تھا. ماننے کی صفت تھی. جتنا مان کر بات سنی جائے گی انشاءاللہ اتنی دلوں پر اثر کرے گی، اور جو بات دلوں میں آئے گی وہ بات عمل میں آئے گی. دیکھو مجمع آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہم نے محنتیں کی. خطہ و جماعت کے ساتھیوں نے اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مسجدوں میں اب مجمع آ رہا ہے اجتماع میں. اپنی جگہ کو چھوڑے بھائی، آگے بڑھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. دین کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، حدیث پاک میں ہے بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جو مجمع ابھی آیا ہوا ہے نیا نیا مجمع اجتماع میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فراغت کے بعد فوراً مجلس میں حاضر ہو جائے. آدمی جب اپنے مقصد پر ہوتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. شیطان، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، لیکن ہماری نفسانی خواہشات اور ہماری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت دے گا، یہ وقت مل رہا ہے. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تو وقت قیمتی بنے گا. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے. کتنے خوش نصیب چہرے ہیں جو اللہ کے دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اجتماع کے میدان میں پنڈال میں جمع ہے. یہ خوش نصیبوں کا مجمع ہے، خوش قسمت لوگوں کا مجمع ہے. کبھی کبھی ایسی بات آپ کی توجہ کی بنیاد پر، کبھی متکلم کی زبان پر ایسی بات جاری ہو جاتی ہے جو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے.
جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. اس لیے اللہ کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ ہمیں سننا ہے، عظمت کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے. یہ جو ساتھی اس طرح بیٹھے کونے میں، آپ آ جائیں ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کو ہی کہا جا رہا ہے. جو قریب ہے ان کو کوئی نہیں بولتا، وہ تو آ چکے ہیں. جو دور ہے انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو کتنے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ان کے کان میں بات پڑتے کہ آگے بڑھ گئے. اللہ ایسے لوگوں کو قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے. اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی مشغولی کو چھوڑ کر ساتھی پہنچے ہیں. بڑا مبارک وقت ہے، بڑی مبارک جگہ ہے. یہ ہمارا جو اجتماع، ہمارا جو پنڈر ہے، یہ ہماری عبادت گاہ ہے. اچھا وہ کہنا کہ ماشاء اللہ. بھائی ہنسو مت، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. آدمی جب اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا میں کیا بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس عقل کی روشنی میں ہم خاموش بیٹھے ہیں، بڑی نعمت ہے. آئیے بھائی ماشاء اللہ. یہ جو پنڈال کے درمیان جو ساتھی بیٹھے ہیں، جو مجمع بیٹھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ مجمع آگے بڑھے. عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. ایک سبحان اللہ قبر میں کام آئے گا. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ، مرنے کے بعد تو عمل کا بدلہ ہے. دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. اعملوا فسیر اللہ عملکم، عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. تو ماشاء اللہ مولانا آ رکھے گے، بات توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينجوا حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
یا ابا سفیان جئتکم بکرامات الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، ہمارے یہاں ہر عمل میں نیت کا بڑا دخل ہے. جس عمل میں جو نیت ہوتی ہے اس کو وہ فائدہ ہوتا ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اسی لیے سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو حدیث لکھی ہے صرف بخاری شریف میں نہیں بلکہ سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم ماشاءاللہ اجتماع میں آئے ہیں تو اپنی نیتوں کو درست کرنا. ابھی ہماری مجلس ہے تو ہماری کیا نیت ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو اجتماع ہے تو وہاں تو ماشاءاللہ نئی نئی باتیں سننے کو ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نئی نئی باتیں سنا دے گا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ماشاءاللہ وہاں تو بیان بہت اچھا ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. مجھے تو جماعت میں نہیں پاتا یار، اجتماع ہو تو اس میں میرے کو مزہ آتا ہے، تو اللہ مزہ دے دے گا. تو ہماری نیت ایسی نہ ہو، یہ فاسد نیت ہے. نالج بڑھانے کی نیت نہیں، مزے کی نیت نہیں. نیت کیا ہو؟ یہ نیت کر کے مجلس میں بیٹھنا مختلف مجلسیں ہوگی. یہ ہمارا اجتماع شروع ہو گیا تو ماشاءاللہ مختلف مجالسیں ہوگی. تو جب بھی مجلس میں بیٹھے تو یہ نیت بنا کر بیٹھے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ نیت کر کے بیٹھنا کہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے. تو مختلف مجلسوں میں جب بھی بیٹھے یہ نیت کر کے بیٹھے. کیا نیت بھائی؟ ارے بولو یار، کیا نیت؟ عمل کرنا ہے. عمل کی نیت سے بیٹھنا کہ مجھے عمل کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے. سب کرتے ہو نیت انشاءاللہ. بھائی دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، کسی بھی خطے میں اور کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اس کے دل کی اندر کی ایک تمنا ہے، اندر کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں میں کامیاب زندگی گزاروں، چین والی زندگی گزاروں، سکون والی زندگی گزاروں، راحت والی گزاروں. بے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہر ایک کے دل میں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں میں کامیاب زندگی گزاروں. ہر ایک کے دل کی تمنا ہے. اللہ جل جلالہ والو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے خالق اور مالک نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اور بہت محبت کے انداز میں ہمیں بات سمجھائی ہے. او میرے بندو، او میری بندیوں، تم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، چین والی، سکون والی، راحت والی، اطمینان والی، بغیر ٹینشن والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میری 2 شرطیں پوری کرو. اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر جو بھی مرد یا جو بھی عورت اللہ کی یہ 2 شرطوں کو پورا کرے گا تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کو کامیاب زندگی دے گا، اس کو عزت والی زندگی دے گا، اس کی زندگی میں برکت آئے گی، محبت آئے گی. 2 شرطیں اللہ نے لگائی ہے اور بہت آسان شرط ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. 2 شرطیں کہ ایمان لانا، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا اور اپنے عمل کو بنانا. یہ 2 کام ہیں، یہ 2 شرطیں ہیں کہ جو بھی بندہ اور جو بھی بندی اللہ کی ان 2 شرطوں کو پورا کریں گے کہ اپنا ایمان بنائیں گے، اپنا عمل بنائیں گے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ میں ان کو پاکیزہ زندگی دوں گا، حیاتاً طیبہ دوں گا. حیاتاً طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ دلوں میں سکون، دلوں میں سکون، روزی میں برکت، لوگوں کے دلوں میں محبتیں،
کیا چاہیے؟ روزی میں برکت، دلوں میں سکون، لوگوں کی قبولیت. اللہ کی ان دو شرطوں کے پورے کے اوپر اللہ وعدہ فرماتا ہے. اور کون وعدہ کرتا ہے؟ جیسے دنیا والے بھی کہتے ہیں، دنیا والے بھی کہتے ہیں نا، ارے ہماری کمپنی میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤں گے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا. ایک بلڈر کہتا ہے جس نے سوسائٹی بنا رہے ہمارے یہاں تم لے لو، تم یاد رکھو گے ہمیں اور تمہاری لائف بن جائے گی. اور دنیا میں مختلف زمین بیچنے والے، ارے تم یہاں پر پلاٹ رکھ لو تمہارا کام بن جائے گا، تمہاری زندگی بن جائے گی. ارے ایک موقع ہم کو دے دو یار، ایک موقع دے دو. کیا کریں گے؟ لیکن مہنگائی ہے سستا ہی ہو جائے گی. پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ ہم سستے کر دیں گے، کچے مکان پکے بن جائیں گے. ایک موقع دے دو، ارے تمہارا دیوا معاف ہو جائے گا. ارے اتنا نہیں، اتنے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے یار. دے دیا موقع، آ گئے پیسے، آ گئے اکاؤنٹ میں، دیوا معاف ہو گیا. دنیا والے کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتا. ان وعد اللہ حق، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ومن اصدق اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. ومن اصدق اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات بتانے والا ہوگا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کر کے رہتا ہے. اور کون اللہ ہے؟ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے، یہ تو سارے محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ کیا ہماری محتاجگی دور کریں گے؟ وہ خود محتاج ہے. اللہ کی صفت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سمجھ اس کو کہتے ہیں سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی اعتبار سے کوئی ٹیکے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اور سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں. اور اللہ کے خزانے دکھانے کے لیے نہیں ہے، دینے کے لیے ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ ایک عجیب بات فرمائی تھی کہ دنیا والوں کے خزانے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارا شو روم ہے، دیکھو ہمارا گھر ہے، یہ فرنیچر ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ سونا ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں، یہ چاندی ہے، یہ تو دنیا والوں کے خزانے دکھانے کے لیے. اور اللہ کے خزانے دینے کے لیے. اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے. اتنے بڑے خزانوں کا مالک وعدہ کرتا ہے تم میری دو شرطیں پوری کر لو کہ تمہارے اندر کی جو تمنائیں ہیں، کامیاب زندگی دوں گا میں، سکون والی زندگی دوں گا، برکت والی زندگی دوں گا، بس میری دو شرطیں پوری کرو. صحابہ کرام نے یہ بات بہت جلدی کہ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، سکون والی، اطمینان والی، برکت والی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ اسباب جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی دو شرطوں کو پورا کرو. انہوں نے بات بہت جلدی سمجھ لی اور انہوں نے اللہ کی ان شرطوں کو پورا کیا، اپنا ایمان بنایا، اپنے عملوں کو بنایا. تو اللہ جل جلالہ والہ نے فرمایا ان کو کامیاب کیا. کیسا کامیاب کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، افریقن نسل کے ہیں، کالے ہیں، کلوٹے ہیں، اور کوئی اعلیٰ خاندان کے نہیں ہیں، افریقن نسل. اور فرمایا کوئی خوبصورت نہیں ہے، کالے کلوٹے ہیں، کوئی مالک گھر کے نہیں ہیں، غلام ہیں. غریبی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی غلام، ایک تو آدمی غریب ہوتا ہے لیکن آزاد، یہ تو غلام ہے. لیکن اللہ کی ان دو شرطوں کو پورا کیا، اپنے ایمان کو بنایا، اپنے عملوں کو بنایا. تو اللہ جل جلالہ والہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا کامیاب کیا؟ اللہ نے کیسا کامیاب کیا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، مسجد نبوی کے مؤذن بنے، مسجد نبوی کے مؤذن بنے. اور ایک مرتبہ کچھ عرب لوگ جمع ہوئے اور بیٹھ کر مشورہ کیا، بھئی یہ تو مسجد نبوی ہے، ان کے امام کون ہے؟ تو کہ امام الانبیاء ہیں اور عرب کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو مؤذن بھی کوئی اچھے خاندان کا ہونا چاہیے اور کوئی خوبصورت ہونا چاہیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام ہو اور آپ اعلیٰ خاندان میں ہو اور آپ خوبصورت ہو، اس لیے ہماری یہ رائے ہے، ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ بھئی کوئی مؤذن بھی عرب ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے ناراض تو ہوئے، لیکن فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہارا مؤذن لے آؤ۔ تو مؤذن طے کر کے لائے، اذان کا وقت ہوا، اذان دی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، ابھی تک اذان نہیں ہوئی؟ اذان تو ہو گئی، کہو بلال والی اذان کہاں ہے جس کو آسمان کے اندر فرشتے سنا کرتے ہیں، وہ اذان کہاں ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور یہ بات سنائی، سب لوگ روئے، معافی مانگی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یہ مقام دیا اللہ رب العزت نے دنیا میں، ان کو دنیا سے گزرے ہوئے 1450 سال گزر گئے، کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی، کوئی بڑی بستی یا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پر بلال نامی کوئی آدمی نہ ہو، کوئی ایسی بڑی بستی ایسی نہیں ہوگی یا ایسا کوئی شہر نہیں ہوگا جہاں مسجد بلال نہ ہو۔ یہ عزت دی اللہ نے، یہ عزت دی، اور آخرت میں کتنا بڑا مقام کہ دفن ہوئے ہیں دمشق میں، عراق میں دفن ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن میری داہنی جانب سے ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں جانب سے عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں کے نیچے سے حضرت بلال اذان دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ دفن ہوئے ہیں دمشق میں، ہزار کلومیٹر تقریباً دور ہے، لیکن قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نکلیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں جسے قدم پڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کی نکیر کو پکڑے ہوئے سب سے پہلے جن کے قدم پڑیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اتنا بڑا مقام دیا۔ تو یہ اللہ کی ایک صحابی نہیں، ایسے تو ہزاروں صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ان شرطوں کو پورا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا، دنیا میں عزت دی، دنیا میں برکتیں دی، فتوحات کے دروازے اللہ نے کھولے، اور آخرت میں اللہ نے مقام دیا۔ یہ مقام دیا، اس لیے اجتماع میں ہماری ہر مجلس کے آخر میں آواز لگتی ہے، ارے بھائی آ جاؤ، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، ارے بھائی ہمت کرو، ارادہ کرو۔ کیوں یہ خوشامد کیوں کرتے ہیں اللہ والے؟ ارے بھائی 4 مہینے لگا لو، ارے بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کہ بھائی تم کو یہ فکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بنائیں گے، عمل بنائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بنائے گا۔ تو اللہ والے اس کے لیے آواز لگا رہے ہیں کہ ہم نے فرمایا دین سیکھا نہیں، میرے بزرگوں معاف کرنا، ہم نے دین نہیں سیکھا، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، ہمیں نماز دی ہے، ہمیں ذکر دیا ہے، تلاوت دی ہے، اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے وہ ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ عمل صرف آخرت میں کام آئیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی ہماری بنے، کہ دنیا ہماری سکون والی بنے۔ کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کرم کیا کہ غیروں کے لیے روزی کا ایک دروازہ ہے، غیروں کے لیے روزی کا ایک دروازہ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے روزی کے 4 دروازے رکھے ہیں، 4 دروازے۔ غیروں کے لیے ایک ہی دروازہ ہے کہ ان کو وہاں سے ہی روزی ملے گی، جو جس سبب میں ہے۔ دکان والا ہے دکان سے ملے گی، کاروبار والا کاروبار سے ملے گی، کھیتی باڑی والا ہے کھیتی باڑی سے ملے گی، جو جس سبب میں لگا ہوا ہے، بھئی جاب والا ہے تو اس کو وہاں سے ملے گی، جو جس سبب میں ہے اس کو وہاں سے ملے گی۔ لیکن ایمان والوں کو، غیروں کے لیے ایک ہی دروازہ، ایمان والوں کے لیے 4 دروازے ہیں روزی کے۔ پہلا سبب جیسے اللہ نے غیروں کو دیا ہے، ایسے ایمان والوں کو بھی اسباب دیے ہیں کہ ان کو بھی ان کے اسباب سے روزی ملے گی۔ اور دوسرا روزی کا دروازہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے،
ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے ہیں. نحن نرزقک، ارے روزی تو ہم دیں گے، روزی تو ہم دیں گے. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا، نماز کی ان کو ترغیب دینا، نماز کے لیے ان کو آمادہ کرنا، نماز کے لیے ان کو تیار کرنا، اس پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ تو کہ روزی دیتے ہیں. کتنا آسان ہے. گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا، تاکید کرنا. اس سے ہمارے بڑے 100 سال سے آواز لگا رہے ہیں کہ ہر گھر میں تعلیم 6 صفات کے ساتھ زندہ ہو جائے. ہر گھر کے اندر یہ ترغیب کے راستے سے ان کی زندگی میں نماز آوے، ان کی زندگی میں اللہ کے احکامات آوے، کہ اس کے اوپر جو اللہ روزی دیتے ہیں. کہ نماز اللہ نے ہمیں فرمایا کامیاب کرنے کے لیے دی ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں، نماز اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ نماز میں خشوع والی، خضوع والی، دھیان والی، توجہ والی پڑھوں گا تو اللہ کیا کرے گا؟ مجھے کامیاب کرے گا. آج ہماری نماز کی بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، ماحول ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. یقین کے ساتھ پڑھنا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی اپنا ظاہر بھی بناتے ہیں اور اپنا اندر کا دل کا توجہ بھی اللہ کی طرف ان کا ہوتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا کہ یہ نماز میری خشوع والی، خضوع والی، دھیان والی، توجہ والی ہو گئی تو اللہ کیا کرے گا؟ مجھے سب سے پہلا اللہ کا وعدہ، اللہ مجھے دنیا میں کامیاب کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. اس لیے نمازیں ہم دھیان والی پڑھیں، سکون والی پڑھیں، اور اسی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت، کہ وہاں جا کر مشق کر کے آنا، سکون والی نماز، اطمینان والی نماز، کہ اس کو سیکھنا، سیکھ کر پھر اس کو پڑھنا. اسلام جب بھی نماز پڑھے یقین کے ساتھ پڑھے. اور فرمایا ہم اکیلے نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرنا. اور ہماری بستی میں بھی فرمایا کہ ایک بھی آدمی بے نمازی نہ رہے. یہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے. جب گھر والوں کو نماز کا حکم کریں گے اللہ روزی دیتا ہے. پھر فرمایا اپنی بستی میں ملاقات کریں گے، گشت کریں گے، ایک ایک کی خوشامد کریں گے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو. تو کیا اللہ ہمارے لیے روزے کے دروازے نہیں کھولے گا؟ تو یہ ایک محنت اللہ نے دی ہے کہ ہماری بستی میں ایک بھی بے نمازی نہ رہے. کہ نماز چھوڑنا آج ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. علماء نے لکھا ہے اکبر الکبائر، کہ اس دھرتی کے اوپر کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے. آج مسلمان نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے کہ نماز چھوڑنے سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ 2,88,00,000 برس جہنم میں رکھنا اس کے لیے طے کر دیتے ہیں. اس لیے ہم اس سے بچے، جو ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کی قضا کرے اور قضا کر کے اللہ سے معافی مانگے. تو ہمارے گھر میں 100% نماز زندہ ہو جاوے، ہماری بستی میں 100% نماز زندہ ہو جاوے. کہ ہماری بستی کے اندر فرمایا 50% بے نمازی ہے، 60% بے نمازی ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ابھی ہم لوگ اجتماع میں سے بناسکانٹھا میں سے آ رہے ہیں، تو وہاں فرمایا کہ جائزہ لیا گیا تو پتا چلا 19 بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں 100% مرد بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی. 19 بستیاں ایسی ہیں، 19 بستیاں 100% مرد بھی نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں. 100%. پوچھا بھئی یہ کیسے ہوا؟ تو کہ انہوں نے طے کیا کہ ہماری بستی میں ایک بھی مرد، ایک بھی عورت بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. یہ طے کیا. اس کے لیے ہمیں جتنا وقت لگانا پڑے، جتنا جان کھپانی پڑے، جتنا مال کھپانا پڑے اور جتنا ہمیں اپنے آپ کو تھکانا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری بستیوں میں 100% ہمیں نماز زندہ کرنی ہے. تو انہوں نے محنت کی، دل پر لیا، اللہ سے مانگا تو اللہ نے وہ دن دکھا دیے. تو صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر ہم بھی طے کریں گے کہ بھئی میری بستی میں جب فرمایا کہ میرا انتقال ہوگا، اگر میں نے محنت نہیں کی تو میرا جنازہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ تو کہ بے نمازی ہوں گے.
اور فرمایا کہ ہم نے محنت نہیں کی اور کسی کال ہوا اور فرمایا اس کی زندگی میں نماز نہیں تھی تو ہم اپنے کندھوں کے اوپر کہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں؟ جنت کے باغ میں چھوڑ کے نہیں آتے ہیں. تو ہمارے کندھے اس کے لیے نہیں ہے. ہمارے کندھے اس کے لیے ہیں کہ ہمارے کندھوں کے اوپر ہم فرمائیں کہ ان کو جنت کے باغ میں چھوڑ کر آ رہے. جنت کے باغ میں کب چھوڑ کر آئیں گے؟ جبکہ اس کی زندگی میں نماز ہوگی. نماز ہوگی. اس لیے اس بات کو طے کریں کہ ہم اپنی بستیوں میں جا کر اس کی محنت کریں گے. پہلے تو یہ طے کریں کہ میرے گھر میں 100% سب نمازی بن جائے. سب طے کرتا ہوں انشاءاللہ. میرے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے. بے نمازی نہ اپنے گھر سے طے کرے. پھر اللہ آگے ہمت دے اپنی بستی کا طے کرے, اپنے شہر کا طے کرے, پورے عالم کا, لیکن سب سے شروعات اپنے گھر سے کرے. تو روزی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا, اس پر بھی اللہ روزی دیتے ہیں. روزی کا دوسرا دروازہ استغفار. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کہ استغفار کروں گی اللہ کیا کرے گا؟ کیونکہ تمہارے بیٹوں میں اور مال میں زیادتی کرے گا. مال کا لفظ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ نے صاف انداز میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ تمہارے مال میں اور زیادتی میں برکت کروں اور لڑکوں میں برکت کروں گا. زیادتی کروں گا, زیادتی بڑھاؤں گا. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ ہر تنگیوں میں سے راستہ نکالتے ہیں, ہر پریشانیوں سے اس کو نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے روزی ملتی ہے. تو کیا کہ استغفار کی کثرت کرنا یہ ہمارے لیے روزی کا تیسرا دروازہ ہے. پہلا دروازہ اسباب ہے, دوسرا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا, اور تیسرا روزی کا دروازہ استغفار کی کثرت. اس لیے ہم برسوں سے بات سنتے ہیں کہ وہ صبح شام تسبیحات کی پابندی کرے, تیسرا کلمہ پڑھے دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. کہ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے چکر لگاتا ہے کہ بے باری تعالیٰ دنیا میں تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں. تو اللہ تک ہمارے کلمات پہنچتے ہیں. اور فرمایا درود پاک پڑھنا کہ جو آدمی قیامت کے دن اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ کی عزت بڑھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے نام اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر یہ درود کا تحفہ پیش کیا ہے. تو ہمارا نام بھی اور کس کا نام لیا جائے؟ اپنے باپ کا نام. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمارے باپ کا تذکرہ ہو جائے, کتنی بڑی عزت کی چیز ہے. اس لیے اس کی پابندی کرنا اور استغفار پڑھنا. استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ روزی دیتے ہیں. اللہ روزی دیتے ہیں. ہم نے خالی یہی سمجھا ہوا ہے کہ بھئی پیسوں سے ہی کام بنتے ہیں, پیسے تو سب کچھ ہے. پیسے تو ایسا نہیں ہے, ہمارے جملے بدلنے چاہیے. نماز ہے تو سب کچھ ہے. صحابہ کرام نے یہ بات اپنے دلوں میں بٹھائی ہوئی تھی کہ نماز ہے تو سب کچھ ہے. کوئی بھی مسئلہ آتا تھا, پریشانی آتی تھی, فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اللہ ان کے مسئلوں کو حل کرتا تھا. اللہ ان کے مسئلوں کو حل کرتا تھا. وہ نماز اللہ نے ہمیں دی ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ نماز ہے تو سب کچھ ہے. نماز ہے تو سب کچھ ہے. تو ایسے ہی استغفار کی پابندی کہ اس پر اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. جو 4 اماموں سے ایک امام ہے, ان کا ایک بہت بڑا مسلک ہے. وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, ان کو آگے جانا تھا. ایک جگہ پر رات ہو گئی تو انہوں نے ایک بستی کے اندر عشاء کی نماز پڑھی اور یہ سوچا کہ بھئی مجھے تو آگے جانا ہے, اب رات ہو گئی تو یہاں پر ہی رات گزار دوں گا اور پھر صبح میں جاؤں گا. تو سب نمازی چلے گئے. عشاء کے بعد انہوں نے اپنا بستر بچھایا. اتنے میں مؤذن صاحب آئے اور مؤذن صاحب تھوڑے تیز تھے. کہا چاچا یہاں کہاں سوتے ہو؟ بولے ہمارے ٹرسٹیوں نے منع کیا ہے, متولی صاحب نے منع کیا ہے کہ بھئی مسجد کو تالا مارنا ہے.
ارے برابر ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ ارے تم کو جہاں جہاں وہاں جاؤ، پر یہاں نہیں۔ میرے کو بولیں گے، پھر ہمارے متولی صاحب بولیں گے۔ تو اس کے بھی مسائل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داروں کو، جو مسجد کے ذمہ دار ہے، وقف کی جگہ ہے، وہ کون استعمال کر سکتا ہے، کون سے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ بھائی مسافر کے لیے جائز ہے تو مسجد میں سو سکتا ہے، وہ قاعدہ بنا دیا۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے بستر اپنا لپیٹا اور پھر مسجد کی سیڑھی کے پاس آ کر بیٹھے۔ پھر مؤذن صاحب آئے، ارے چاچا یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ یہ گیٹ بھی مجھے بند کرنا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، مسجد تو بند کر، یہاں مجھے خالی رات گزارنے دے، میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، یہاں بھی نہیں بیٹھنے کا۔ سردی کا زمانہ تھا تو امام صاحب وہاں سے بھی نکلے، اپنا بستر اٹھایا اور باہر تلاش میں تھے کہ بھائی کون سی جگہ پر رات گزاروں۔ اتنے میں ایک نان بھائی کو دیکھا، روٹی پکانے والا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر آدمی ہے اور بڑی عمر کا آدمی ہے۔ وہ دوڑتا آیا اور کہا چچا آپ کو کہاں جانا ہے؟ بیٹا مجھے تو دوسری بستی میں جانا ہے، مجھے رات گزارنی ہے۔ تو اچھا آ جاؤ میری دکان پر، آپ کو سونے کی جگہ نہیں البتہ بیٹھنے کی جگہ ملے گی، اور میں تندور جلاؤں گا نا تو آپ کی سردی سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ امام صاحب خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس نان بھائی نے ان کا بستر اٹھایا، اپنے دکان پر لے گیا اور امام صاحب بیٹھے۔ اب اس نے تندور جلایا، اس کا کام تھا رات کو روٹیاں بنانے کا۔ تندور جلایا تو جلاتے ہوئے استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کے اندر لکڑیاں ڈالی، استغفار پڑھتا ہے۔ آٹا گوندا، آٹے میں پانی ڈالا، استغفار پڑھا۔ آٹا گوندا، استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کا پلا بناتا ہے، استغفر اللہ۔ روٹی ہاتھ میں لی، بنائی، استغفر اللہ۔ اور روٹی توے میں ڈالی، استغفر اللہ۔ نکالی، استغفر اللہ۔ تو امام صاحب نے کہا ارے بھائی تو کتنی بار استغفار پڑھتا ہے؟ کیا تو نے استغفار کے فائدے بھی سن رکھے ہیں کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے تو اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں سنے ہیں، البتہ اتنا ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے، البتہ میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ میں برسوں سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجھے ان کی ملاقات کرنی ہے، لیکن میں غریب آدمی، روٹیاں پکانے والا آدمی، وہاں تک مجھے کون لے جاوے؟ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگایا کہ تیرے استغفار نے اللہ نے اپنے گھر سے دھکے دے کر مجھے نکالا اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ استغفار ہے کہ میں خود امام احمد بن حنبل ہوں۔ یہ ہے استغفار کی برکت ہے کہ آج ہم نے خالی اتنا ہی سمجھا ہے پیسہ ہوگا تو کام ہوگا، پیسہ ہوگا تو کام ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے نا، بھی کیا کرتے ہو؟ ارے پارٹ ٹائم جاب شروع کی ابھی 3 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی جاب شروع کی، اس سے پہلے استغفار پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تیرے کاموں کو بنائے گا، اللہ تیرے روزے میں برکت دے گا۔ تو یہ استغفار کہ ہماری زندگی کے اندر فرمائے استغفار، یہ تسبیحات اس کے لیے ہے کہ تینوں تسبیح پڑھنے کا ہمارا اس یقین کے ساتھ پڑھنا بنائے گا، میری آخرت بھی بنائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے چوتھا روزی کا دروازہ ہے۔ تو اللہ رب تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون والی، برکت والی، عزت والی، راحت والی، اطمینان والی، تو میری 2 شرطیں پوری کرو۔ اللہ کی شرط اپنا ایمان بنانا، اپنا ایمان بنانا۔ ایمان کیا بنانا؟ ایمان یہ بنانا کہ ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، پوری کائنات کے اوپر اسی کا کنٹرول ہے، سب کی ضرورت اس کو، کسی کی ضرورت نہیں۔ اپنا ایمان بنانا، آخرت کا ایمان بنانا کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور تو اس کا یقین دل میں ہو، مرنے کے بعد قبر میں مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، پل صراط کا راستہ اللہ نے بنایا ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جنت اللہ نے سجا کے رکھی ہے، جہنم کو اللہ نے بھڑکا کے رکھا ہے، اس کا یقین دل میں پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں بالکل حق ہے، یقین ہے، اس میں کسی کی کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، دور دور کوئی گنجائش نہیں، یہ ہمارا اندر کا یقین بنے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دکھتا تو ہے نہیں، تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتی ہے پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔
کہ ایک آدمی 5 لیٹر دودھ لے کر آوے اور یوں کہے دیکھو یہ صرف دودھ نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب نے مثال لکھی ہے معارف القرآن میں. یہ دودھ نہیں ہے, یہ صرف دودھ نہیں ہے, اس میں گھی بھی ہے, مکھن بھی ہے, دہی بھی ہے, پنیر بھی ہے, چھاچھ بھی ہے, مٹھائیاں بھی ہیں. اب نظر آتا ہے دودھ, لیکن یہ سب گناتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرے گا بھائی؟ ارے بھائی خالی دودھ نظر آتا ہے, نہیں کھٹا کیا لگتا ہے, تو میٹھا لگتا ہے, تم کہتے ہو کہ چھاچھ ہے. یہ تو دودھ ہے, اس میں کیا گھی کی خوشبو آتی ہے؟ تو کہے گا میں تم کو نکال دکھاؤں اس میں گھی ہے. وہ میں بولا نکلے گا نہیں نکلے گا گھی, مٹھائیاں بنے گی نہیں بنے گی. تو نظر آتا ہے کیا دودھ, لیکن اس میں فرمایا گھی بھی چھپا ہوا ہے, مکھن چھپا ہوا ہے, پنیر چھپا ہوا ہے, ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہے, نظر آتا ہے دودھ. ایسے ہی ہم کو نظر آتی ہے قبر کی مٹی. قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ 5x6 کا کھڈا نظر آتا ہے اور مٹی نظر آتی ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران, کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے, والذی نفس محمد بیدی لیس ما بعد الموت الا الجنہ من نار. قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, مرنے کے بعد آدمی کی 2 زندگیوں کے علاوہ, 2 ٹھکانوں کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے, تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے, چاہے تو ہم فرمایا اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں. اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں. وہ کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ ایسے بنے گا کہ اپنا ایمان اور عمل بنانے کے اوپر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ اپنا ایمان عمل بنائیں گے تو دنیا میں اللہ حیاتاً طیبہ دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت کے اندر اللہ اچھا بدلہ دے گا, اللہ اچھا بدلہ دے گا. تو دنیا میں حیاتاً طیبہ اور آخرت کے اندر اچھا بدلہ کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا, پل صراط کا راستہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا, اور اللہ ہمیں اپنے مہمان خانے میں جنت میں ہمیں جگہ دے گا. تو ہماری دنیا اور آخرت جو بنے گی وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا ایمان اور عمل کے اوپر بنے گی. لیکن ایمان اور عمل وہ تو فرمایا کہ محنت سے بہترین استاد کہ ایسے استاد نہ دنیا میں ہوں گے, اور بہترین شاگرد کہ ایسے شاگرد نہ پیدا ہوئے نہ ہوں گے. سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ کیونکہ بہترین شاگرد صحابہ کرام ہے. وہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان, ایمان ہم نے سیکھا ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. یہ بھی جیسے فرمایا ایک آدمی 50,000 کا موبائل لایا لیکن وہ سیکھا ہوا نہیں ہے تو اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے اس کو چلانا. ڈرائیونگ اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو آدمی ڈرائیور بنتا ہے. تیرنا سیکھنا پڑتا ہے, آدمی ٹیلرنگ کا کام سیکھتا ہے, ویسے ٹیلر نہیں بن جاتا. سیکھنے کے لیے اس کا کام سیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. اتنا بڑا دین جس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی وہ کوئی بغیر سیکھے تھوڑی آئے گا میرے بھائیوں. اسی کو سیکھنے کی محنت ہے کہ اتنا بڑا جس سے ہماری دنیا بنے آخرت بنے, اس دین کو اور اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہمارے بڑے 100 سال سے آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بغیر 4 مہینے کے نہ مرے, بغیر 4 مہینے لگائے ہوئے نہ مرے. کیونکہ 4 مہینے آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا, اندر سے کیفیت بنتی ہے اس کی, پھر اس کو چلاتی ہے تاکہ اس کی دنیا بنے آخرت بنے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اس لیے ہم آئے تھے تو اجتماع میں. لیکن فرمایا ہم دل ہی دل میں نیت کرے, ارادے کرے, یا اللہ جتنے بھی لوگ ابھی ماشاءاللہ 4 مہینے جائیں گے, اللہ وہ بھی بیوی والے ہیں, بچے والے ہیں, کاروبار والے ہیں, اللہ تو نے ان کے لیے آسان کیا ہے, میرے لیے بھی آسان کر دے. اللہ تو ان کا رب ہے, میرا رب بھی اللہ تو ہی ہے, تو میرے لیے آسان کر دے. اگر ہم دل میں تمنا کریں گے اور نیت کریں گے اور اللہ کے سامنے محتاج بن کر مانگیں گے, اللہ ہمارے لیے بھی آسان کرے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, کہ جو جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا, اللہ کی طرف سے ہدایت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے.
اس لیے میرے بھائیوں ہم آئے تھے تو اجتماع میں، لیکن یہ نیت کریں، یہ ارادے کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ لیکن ہم پہلے ہی دن ہتھیار ڈال دیتے ہیں، 4 મહિના મારાથી ના જવાય, હું ઘરમાં એકલો કમાનારો માણસ, મારાથી કે 4 મહિના જવાય, બીજા લોકો તો બધું સેટિંગ હોય છે, મારું કઈ સેટિંગ? आदमी ये सोचता है, लेकिन आदमी अपनी जात की तरफ न देखे, अल्लाह की तरफ देखे कि मेरा अल्लाह, जिस अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं वो बड़ा गनी है, बड़ा मालदार है, बड़े खजानों का मालिक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह की तरफ निगाह करके नीयत करना, अल्लाह के खजानों को देखना, उसकी कुदरत को देखना कि मेरा अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, कुदरत वाला है, वो अल्लाह मुझे ले जाएगा, वो अल्लाह मुझे ले जाएगा। दुनिया में मेरे भाइयों, बस आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूं, हम बड़ी हिम्मत करते हैं। एक आदमी कोई जगह गया तो वहां पर प्लॉटिंग हो रहा था, तो उसने देखा कि भाई ये जगह बहुत मौके की है, अभी नहीं लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी डबल ट्रिपल कीमत आएगी। अब इसके पास एक पैसा भी जेब में भी नहीं है ना घर पे भी नहीं है, लेकिन कहा कि जगह बहुत अच्छी है यार, न बहुत अच्छी कीमत में मिल रहा है। अब आदमी ने अंदर से तय किया, हालांकि 1 रुपया भी उसके जेब में नहीं है, उसके घर पे भी नहीं है, लेकिन तय किया कि नहीं मुझे लेना है, ये चीज मुझे जाने देनी नहीं है। तो वो बुकिंग वाले को क्या कहता है, भाई एक आध दिन जरा ठहर जाइयो नहीं यार, किसी को दैयो मत, मैं सेटिंग करता हूं। फिर ये आदमी इसके पास से थोड़ा कर्जा लिया, इसके पास से लिया, इसके पास से लिया, 1 दिन में भी नहीं हुआ, फिर उसके पास जाता है, देख भाई 50% तो सेटिंग हो गया है, किसी को दैयो मत, मैं हाथ को पूरा कर जाता हूं। तो आदमी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन इधर उसने नीयत की तो अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिया। और दूसरे दिन उसने उससे बातचीत कर ली कि भाई अभी इतने पैसे रखो, बाद में मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ये प्लॉट मेरा। होता नहीं होता ऐसा? मेरी बात समझ में आ रही है? एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में तय किया तो अल्लाह ने उसके लिए आसान किया, नहीं किया? ऐसे ही हम अगर तय करेंगे कि अल्लाह अभी तक मेरे 4 महीने नहीं लगे हैं, और हमारे बुजुर्ग अल्लाह वाले हर साल आते हैं और आवाज लगाए, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई खड़े हो जाओ, इनको क्या गरज है? ये क्यों? तो कि हमारी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए। तो हम तो फरमाया हम भी अगर नीयत करेंगे ना, अल्लाह हमारे लिए भी आसान करेगा। तो कौन कौन ये तय करता है कि मैं इज्तिमा में आया था, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नीयत करता हूं, इरादा करता हूं, अभी आज की रात है, कल का दिन है, अल्लाह से मांगूंगा और अल्लाह ने आसान कर दिया तो मैं जाऊंगा। तो खाली हाथ अदर करो, अभी लिखते नहीं है, घबराइए मत, खाली नीयत करो कि इंशाअल्लाह मैं आया था इज्तिमा में, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नीयत करता हूं कि मेरा ईमान अमल बन जाए, ताकि अल्लाह मेरी दुनिया आखिरत बना देवे, अल्लाह मसले हल करे। भाई बहुत कम हाथ अभी तो नीयत में भी है ना, पूरा मजमा नीयत करो, अपने बस की पूरी कोशिश कर डालो यार, जैसे वो बंदे ने कोशिश की, ऐसे पूरी अपने बस की पूरी कोशिश, नीयत, इरादा, अल्लाह के सामने अड़ जाओ, मांगे अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे। सब करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।